بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. لفظ قربانی کا مادہ ہے قربہ، جس کا مفہوم ہے قریب ہونا. قربانی اصطلاح لفظ قربان سے بنی ہے، جس کے معنی ہے ہر وہ چیز جسے اللہ کی راہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کر دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل وطن کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، تو آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ملک شام پہنچ گئے. اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ملک شام پہنچ گئے. اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی: رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. بہرحال آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. حلیم المزاج کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی. تو جب وہ فرزند اتنی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: برخوردار میں نے خواب دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو، اور پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا بنتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا: فانظر ماذا ترى، کہ تم بھی سوچ لو تمہاری رائے کیا ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا: یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جا سپاری کی تو شہادت ملتی ہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بس جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا
اور بیٹے نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک منع کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے اور میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو اس سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور میری قمیص میری والدہ کے پاس لے جانا تو لے جائیے، شاید کہ اسے نہیں کچھ تسلی ہو۔